بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہانیاں، حکایات وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم آپ کے لیے آج بھی جو کہانی لے کر آئے ہیں، اس کا عنوان ہے ایمانداری کا انعام۔ تو دوستو، کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو بے حد انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا اس کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے، اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے، خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اس کے پڑوسی انعام کو عدالت میں بلوایا اور کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے، تم اسے واپس کیوں نہیں دیتے؟ انعام کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، جناب، وہ 500 روپے تو میں نے ہی اسے ادھار دیے تھے۔ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ یہ روپے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا۔ فرید نے چلا کر کہا، دیکھو حضور قاضی صاحب، ابھی یہ آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ان میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ فرید کہتا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور انعام کہتا تھا کہ اس نے مجھ سے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ قاضی نے عدالت برخاست کی اور 2 دن کے بعد ان دونوں کی عدالت میں آنے کا حکم دیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اس سے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بیس بدلا اور انعام کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انعام اپنے گھر سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی ایک جگہ چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری دوسری تھیلی فرید کے دروازے پر پھینک دی اور دوبارہ اسی جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھا لی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف قہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ قاضی پہلے انعام کے مکان پر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلے دستک پر ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انعام ہی تھا۔ قاضی نے ایک بوڑھے سوداگر کا بیس بدل رکھا تھا، اس لیے انعام اسے پہچان نہیں سکا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا، انعام ایک طرف کو ہٹتے ہوئے بولا۔
قاضی گھر میں داخل ہو گیا۔ انعام اسے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا آپ دور سے آ رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیں، انعام نے کہا۔ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ قاضی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ انعام کی ماں نے قہوہ بھی تیار کر لیا تھا اور اب وہ لوگ گرما گرم قہوہ کی چسکیاں لے رہے تھے۔ انعام نے بتایا شہر میں میری شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے اب گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ قاضی اس کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا چہرہ ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو انعام نے بھی محسوس کر لیا۔ کیا ہوا بابا؟ کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کیا ہوئی، قاضی اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرفی کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے اور اس میں پورے 97 اشرفیاں ہیں، قاضی نے کہا۔ شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی، انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا، خدا تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان پر آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے فرید کی داڑھ سنائی دی۔ کون ہے بے؟ کیا دروازہ توڑ دے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر فرید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ بوڑھے کو کودتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بھائی صاحب میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی، قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو چورا چکا سمجھا رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا؟ فرید نے قاضی کو خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر الزام تو نہیں لگا رہا، قاضی نے کہا۔ الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں میں، فرید نے ننھے پھڑاتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھے ایسے انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتا، قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑاکے سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن انعام اور فرید دونوں پھر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں ایک بوڑھے سوداگر کا بیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی، پھر میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی۔
کچھ دیر کے بعد میں پہلے انعام کے گھر گیا۔ انعام نے میری خوب خاطر مدارت کی۔ پھر میں نے اس سے اپنی گم شدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں لا دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کر کے دھتکار دیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کیا تھا کہ اسے اشرفیوں کی کوئی تھیلی نہیں ملی۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ انعام ایک با اخلاق، با کردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ فرید جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ فرید کو انعام نے جو 500 روپے ادھار دیے تھے ان کو لوٹانا پڑے گا، اور اس کو عدالت سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت اور ایک اچھے نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ انعام کے روپے سے واپس مل گئے۔ انعام اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ قاضی بھی انعام کی ایمانداری سے بہت خوش تھا، جبکہ فرید جیسے مکار شخص سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پورے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ آخرکار ایک روز تنگ آ کر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے کہانی کو سنا، اس سے آپ کو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ایمانداری کا جو انعام ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں ملتا ہے۔ بے ایمان جہاں بھی ہوگا وہ بے ایمان ہی کہلائے گا۔ ایمانداری کا انعام ہمیشہ اچھائی میں ملتا ہے، اخلاق کے ساتھ ملتا ہے۔ جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چلا کر صحیح ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں، مگر با اخلاق لوگ وہ جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ تو ایمانداری کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امانت اور خیانت کے بارے میں حدیث میں بہت اہم تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کبھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی امانت پکڑا جائے تو کبھی اس میں خیانت نہ کریں، جیسے وہ آپ کو ملی ہے اس کو ویسے کے ویسے لٹا دیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اپنی کہانی کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔